السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان سائیکولوجسٹ کائنات عابد۔ ناظرین، آج ہم ایک بہت امپورٹنٹ موضوع پہ ڈسکس کریں گے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے انزائٹی پہ بات کی تھی، کس طرح سوچیں جو ہوتی ہیں وہ انزائٹی میں چینج ہو جاتی ہیں۔ انزائٹی کی کیا فزیکل سمٹمولوجی ہوتی ہیں، جس میں کچھ لوگوں کو گھبراہٹ ہوتی ہے، ان کو ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ ان کو تیزی سے خیالات آ رہے ہوتے ہیں، پریشانی آ جاتی ہے، کچھ ورسٹ کیس میں کچھ لوگوں کو فیئر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہم نے اس پہ بات کی تھی کس طرح یہ فیئر اور غصے کی طرف لیڈ کر کے جاتی ہے۔ تو ناظرین، انزائٹی کو یا گھبراہٹ اگر ہو رہی ہو، اس کو مینیج کرنے کے لیے ڈفرینٹ ٹیکنیک ہوتی ہیں، جس میں ریلیکسیشن ٹیکنیک آ جاتی ہے، میڈیٹیشنس آ جاتی ہیں۔ آج ہم انہیں کو ڈسکس کریں گے، اور ان سب باتوں کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد صغیر۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، آپ ہمارے آڈینس کو بتا سکتے ہیں کہ اگر کسی بھی انسان کو گھبراہٹ ہو رہی ہے، بہت زیادہ انزائٹی ہو رہی ہے، تو کیا کیا ٹیکنیکس اویلیبل ہیں اور کیسے وہ ہیلپ کر سکتے ہیں کسی بھی انسان کو؟ دیکھیں، انگزائٹی کو جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم بھی ڈسکس کیا تھا، سب سے پہلے انگزائٹی کو سمجھ لیں، تھوڑا سا ریکیپ کر لیتے ہیں تاکہ ہمارے لیے یہ اندازہ ہو کہ یہ اس کا فنکشن کیا ہے، اور پھر اس فنکشن کو کیسے ہم آلٹر کر سکتے ہیں، بدل سکتے ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی انگزائٹی، پریشانی کی یہ ایک ایسی کیفیت ہے، اسٹریس ایک ایسی کیفیت ہوتا ہے جس میں آپ کی باڈی کے اندر کچھ ایسی فزیکل چینجز آ رہی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کی بریدنگ ریٹ وہ ڈسٹرب ہو چکا ہوتا ہے، سانس لینے کا عمل وہ ٹھیک نہیں ہو پا رہا ہوتا، ڈرائینس فیل ہو رہی ہوتی ہے ماؤتھ میں، ایون جو ہے نا ہارٹ بیٹ بہت انکریز ہو جاتی ہے، اور لوگوں کو لگ رہا ہے جیسے وہ کنٹرول لوز کر رہے ہیں، اور بہت زیادہ وہ فوکسڈ ہو جاتے ہیں۔ ایک پھر انہی انگزائٹی کی سمٹمز کی انٹرپریٹیشن ہوتی ہے کہ ہم ان انگزائٹی کو کسی نہ کسی تھاٹ سے ریلیٹڈ جو ہے نا اپنے آپ کو کوئی مشورہ دے رہے ہوتے ہیں، کوئی تھاٹ سوچ رہے ہوتے ہیں، تو وہی تھنکنگ پروسیسز ہوتے ہیں جو ان کو اور زیادہ کیٹاسٹروفائز کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ سمجھ لیں کہ آپ کو بہت زیادہ پھر پریشانی کا باعث انہی فار ایگزامپل ہیڈ ایک ہو رہا ہے، ڈیزینس ہو رہی ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ بے ہوش ہونے والے ہیں، آپ گر جائیں گے، یا آپ کو ہارٹ اٹیک تو نہیں ہونے والا، یا کوئی اور ہیڈ ایک ہے تو اس کی وجہ سے آپ کو لگ رہا ہے شاید میرے برین کوئی ٹیومر تو نہیں ہے، تو تھنکنگ بیسیکلی انہی سمٹمز کو، جو کہ ایک نارمل رسپانس ہے آپ کا، جسے یاد ہے ہم نے جب ڈسکس کیا تھا تو ہم نے ڈیفنس میکانزم میں ڈسکس کیا تھا ہمارا فائٹ اور فلائٹ میکانزم۔ تو بیسیکلی اسٹریس آپ کا جو تھریٹس آپ فیل کر رہے ہوتے، چاہے وہ اینٹیسپیشن سے ریلیٹڈ ہو کہ آپ سوچ رہے ہیں کہ ایسا ہونے والا ہے یا ایسا ہو نہ جائے، یا کل کا کوئی ایونٹ ہے تو اس ایونٹ میں جب ہم جائیں گے تو وہ ایونٹ پرفارمنس ریلیٹڈ ہے تو آپ سیلف کرٹیسزم میں جا سکتے ہیں، یا لوگ دیکھیں گے میں پریپیئرڈ نہیں ہوں، کسی قسم کی بھی تھنکنگ ہو سکتی ہے، اور اس کے بعد آپ کو انگزائٹی فیل ہونا شروع ہو جائے۔ اسی طریقے سے یہ جو انگزائٹی کی سوچیں ہیں، پھر ان سے ریلیٹڈ جو سمٹمز پیدا ہوتی ہیں، ہم انہیں اور زیادہ فوکس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جب ہمارا فوکس ان سمٹمز ریلیٹڈ ہو جاتا ہے تو وہ سمٹمز اور زیادہ اوور ویلمنگ فیل ہوتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں یا تو ہم وہ ایونٹ اٹینڈ کرنا ہی چھوڑ دیں گے، یا ہم کولیپس کر جائیں گے، اور جب ہم ایک دفعہ کولیپس کر جائیں تو اب یہ انگزائٹی ریلیٹڈ ایکسپیرینس ہو جاتا ہے، اور یہ جو ایکسپیرینس آپ اس طرح کے جب آپ کے ملٹیپل ریپیٹڈ ایکسپیرینسز ہوں جس میں فیلئر ہو جائے اور آپ اپنا وہ کام مکمل نہ کر سکیں، تو یہ رویے اور زیادہ پختہ ہو جائیں گے آپ کے اندر، اور آئندہ جب بھی کبھی کسی بھی لیول کا سٹریس یا انگزائٹی کی سمٹمز، سومیٹک سمٹمز ڈیولپ ہوتی ہیں تو آپ کو لگتا ہے وہی کچھ ہونے والا ہے، مجھ سے تو نہیں ہو سکے گا۔ ایون کچھ لوگوں میں انگزائٹی اتنی کامن ہو جاتی ہے کہ اگر 2 لوگ مہمان بھی ان کے گھر پہ آ رہے ہوں تو ایسے لوگ جو انگزائٹی کا شکار ہوتے ہیں ان کو بھی ہینڈل کرنا ان کے لیے اوور ویلمنگ اور ان کے لیے پینک اٹیکس کریٹ کر رہا ہوتا ہے، انہیں لگ رہا ہوتا ہے وہ ایکسپیرینس کرنے والے ہیں پینک اٹیکس، اور وہ اچھا فیل نہیں کرتے، تو کوئی نہ کوئی بہانہ بناتے ہیں یا وہ سک فیل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اب یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو انگزائٹی کاز کر رہی ہے۔ تو اس میں ایک چیز ہم نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ ایک اراؤزل سٹیٹ ہوگی آپ کی انگزائٹی، اور آپ نے اسے جتنا ہو سکے جتنا آپ اس کو ریلیکس کرنا شروع کر دیں، اور اس کے بارے میں سمجھ لیں کہ یہ آپ کے ایک نارمل باڈی کا، برین کا ایک فزیکل ایکسپیرینس ہے جو وہ یہ سمٹمز ڈیولپ کر رہے ہیں، جیسے فائٹ فلائٹ اور فریز میکانزم ہے امیگڈیلا کا، وہ بیسیکلی یہ آپ کے اندر سمٹمز کاز کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بیسیکلی وہ ڈفرینشیٹ نہیں کر پا رہا ہوتا
ہمارا برین اس وقت کہ یہ جو تھریٹ ہے یہ فزیکل تھریٹ ہے, ریئل تھریٹ ہے, یا اینٹیسپیٹڈ تھریٹ ہے, یا ایک سوشل ایونٹ ہے اس سے ریلیٹڈ, یا ایک سوشل سچویشن ہے, اس کو آپ مس انٹرپریٹ کر رہے ہو. تو یہ بیسیکلی ایک گلچ سمجھ لیں, یا ایک پرابلم ڈیولپ ہو جاتا ہے اوور دی پیریڈ آف ٹائم. تو ہم نے اس کو فکس کرنا ہے. تو اس کا جو سلوشن ہے وہ ریلیکسیشن ہے, جیسے آپ نے ڈسکس کیا ہے. اب ریلیکسیشن ڈفرینٹ ٹائپ کی ہو سکتی ہے, تو ہم انہیں 3 ڈفرینٹ ٹائپس کی ریلیکسیشن ڈسکس کر سکتے ہیں. آپ ان 3 ڈفرینٹ ٹائپس کو مکس اپ بھی کر سکتے ہیں. کچھ اسٹریٹجیز بریدنگ ریلیٹڈ ہوتی ہیں, کچھ اسٹریٹجیز آپ کی مسل ریلیکسیشن ریلیٹڈ ہوں گی, اور کچھ اسٹریٹجیز آپ کی ہوں گی جنہیں میڈیٹیشن مائنڈ فلنس کہتے ہیں, مائنڈ فلنس ریلیٹڈ ہوں گی. تو اب آپ ان کو سیپریٹلی بھی کر سکتے ہیں ریلیکسیشن ایکٹیویٹ کرنے کے لیے, اور جیسے ہی ریلیکسیشن ہوگی تو آپ کی جو فزیکل اسٹیٹ ہے اور یہ جو سمٹمس ہیں انگزائٹی اور اسٹریس والی, یہ سیٹل ڈاؤن ہونا شروع ہو جائیں گی. ٹھیک ہے سر, میں نے ڈفرینٹ پیشنٹس میں ایسے دیکھا ہے نا کہ جب ان کو بہت زیادہ تیزی سے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں, ریسنگ تھاٹس جسے ہم کہتے ہیں موسٹلی, وہ اوور تھنکنگ کہہ سکتے ہیں, وہ نا اس کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ مجھے کسی بھی طرح سے اپنے تھاٹس کو کنٹرول کرنا ہے تو میری انزائٹی ختم ہو جائے گی, یا جو مجھے فزیکل سمٹمز آ رہے ہیں یہ مینیج ہو جائیں گے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اپنے ان تھاٹس کو آپ کنٹرول کر سکتے ہو, یا اپنے نروس سسٹم کو آپ نے کام ڈاؤن کرنا ہوتا ہے؟ دیکھیں, اب وہی چیز ہے کہ ہم نے انگزائٹی کے ڈفرینٹ پاتھ ویز ہوتے ہیں, جن پہ زیادہ تر یہ بایولوجیکلی برین ریلیٹڈ پاتھ ویز ہوتے ہیں, اور اس میں کچھ امگڈیلا ریلیٹڈ پاتھ ویز ہوتے ہیں, کچھ کارٹیکس ریلیٹڈ پاتھ ویز ہوتے ہیں. سو ڈفرینٹ سچویشنز چل رہی ہوتی ہیں. فار ایگزامپل آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ ایک خیال آیا, اور اس خیال میں کوئی ایک امیج آئی, کوئی تصویر, کوئی سین, کوئی ایسی سچویشن جو آپ نے امیجن کی, اور اس کے بعد آپ کو انگزائٹی ہونا شروع ہو گئی. ٹھیک ہے, یہ بھی ایک پیٹرن ہے. فار ایگزامپل ہمارے ایک پیشنٹ تھے, تو وہ کہتے تھے کہ میں جب ہاسپٹل میں ہوتا ہوں تو مجھے اس طرح کے خیالات آتے ہیں, شاید میں ساری زندگی نہ ہاسپٹل مجھے رہنا پڑ جائے, یا پتہ نہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری ڈیتھ بہت قریب ہے. تو وہ اس طرح کے تھاٹس جب اوور ویلمنگ ہو جاتے تب ان کو بہت زیادہ انزائٹی ہونا شروع ہو جاتی تھی, اور فزیکل سمٹمز آنا شروع ہو جاتے تھے, جیسے کچھ ہونے والا ہے, بس میں تو گیا, مجھے کچھ میں ڈکے ہو رہا ہوں. ہاں, تو بیسیکلی آپ کو یوں لگتا ہے کہ آپ کا جو سیلف کنٹرول ہے وہ لوز ہو رہا ہے, اب آپ کا باڈی پہ کوئی اختیار نہیں ہے. اور ہم پھر ان چھوٹی چھوٹی سمٹمز کو, جو کہ انگزائٹی کی سمٹمز ہیں, اور آپ کا برین کا ایک حصہ ہے جو اس کو پیدا کر رہا ہے آپ کے اندر. ہم نے دیکھا کہ ہمارے اندر ایک سینٹرل نروس سسٹم ہے, جیسے کہ جو برین ہے اسپائنل کارڈ بیسڈ ہوتا ہے. اب اس نے ساری انفارمیشن جیسے سینسری, موٹر, جتنی بھی ہماری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس سسٹم کے ساتھ جنریٹ ہوتی ہے. تو جیسے سینٹرل نروس سسٹم کے ساتھ آٹونومک نروس سسٹم ہے, تو پیراسمپیتھیٹک ہے اور سمپیتھیٹک ڈویژن ہے. تو بیسیکلی جب یہ ڈویژنس ایکٹیویٹ ہوتی ہیں تو آپ کسی نہ کسی لیول پہ تھریٹ فیل کر رہے ہوتے ہیں, اور آپ کو وہ جو الارم سسٹم ہے, باڈی کا ایک اپنا الارم سسٹم ہے. فار ایگزامپل آپ نے ایک وائبریشن فیل کی, چیئر کی موومنٹ, ٹیبل پہ موومنٹ, بیڈ پہ بیٹھے ہوئے کوئی موومنٹ فیل ہوئی, اور آپ کو فیل ہو, کیونکہ یہ بیسیکلی آپ کا پاسٹ ایکسپیرینسز پہ ہوتا ہے کہ پاسٹ ایکسپیرینس کچھ ایسے ملتے جلتے ٹرامیٹک, جہاں پہ بہت اسٹریس کازنگ یا انگزائٹی کازنگ سچویشن, یا انگزائٹی ایووکنگ سچویشن ایسا کوئی گزرا ہو جس میں انگزائٹی پیدا ہوئی ہو. ٹھیک ہے, تو وہ والی میموری یاد آپ کی ایک یاداشت بن چکی ہوتی ہے, وہ ایونٹ یاد برین لرن کر لیتا ہے, اور اس سے ریلیٹڈ برین نے کیا کیا ہوتا ہے, کچھ کیوز پرائم کیے ہوتے ہیں, کچھ ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو کہ وہ پورا ایونٹ ریکال کر دے, وہ ٹریگرز ہوتے ہیں. جیسے وائبریشن ہے, تو آپ کو ایک دم سے لگا کہ زلزلہ تو نہیں آ رہا بھائی, اور آپ کا وہ پورا سسٹم برین کا ایک دم سے امگڈیلا نے جنریٹ کیا, ایون ود ان سیکنڈز بھی بہت دیر کی بات ہے, اس سے بھی کم ٹائم میں, فریکشن آف سیکنڈ وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے وہ بیہیویئر, اور آپ کے اندر وہ ساری سمٹمز الرٹ اسٹیٹ ڈیولپ ہو چکی ہے. ایسا ہی ہے. اب اس کو ہم نے ریورس کرنا ہے. ٹھیک ہے, تاکہ جو پیراسمپیتھیٹک ڈویژن ہے وہ ایکٹیویٹ ہو, اور وہ آپ کے اندر ریلیکسیشن کاز کرے, اور جو پہلے سے ایکٹیویشن ہوئی ہے آپ کے اندر, جس میں آپ کی ہارٹ ریٹ تیز ہوئی ہے, آپ کا جو سانس لینے کا عمل اس میں چینج آیا ہے, اب بہت تیز سانس لینے کی وجہ سے ڈرائنس فیل ہو رہی ہے,
آپ سوچ کنفیوژن کا شکار ہو گئے ہو, آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کیا کروں, جیسے ہاتھ پاؤں پھول جانا, سمجھ ہی نہیں آتی, لوگ بالکل نم ہو جاتے ہیں, فریز ہو جاتے ہیں, اس طرح کے سمٹمز ڈیولپ ہوتی ہیں. ہارٹ پاؤنڈنگ فیل ہو رہا ہوتا ہے, ایسے جیسے کہ آپ ہارٹ کی یا دل کی دھڑکن اپنے کانوں سے سن سکتے ہیں اور اس کی جو ہارٹ بیٹ ہے وہ فیل کر پاتے ہیں. تو سویٹنگ ہے, اس طرح کی سمٹمز ڈیولپ ہو جاتی ہیں. اب یہ وہ ساری چیزیں جسے لوگ مس انٹرپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. جب یہ پیدا ہوتی ہے ہمیں لگتا ہے کچھ بڑا ہونے والا ہے, کچھ بڑا ایونٹ ہونے والا ہے, جیسے ہارٹ اٹیک تو نہیں آنے والا, میں بے ہوش تو نہیں ہو جاؤں گا, یا اس طرح کی کچھ چیزیں. تو تھنکنگ اور اس کو زیادہ ورسٹ لیول پہ لے جاتی ہے اس ایکسپیرینس کو, کہ وہ ایکسپیرینس سیٹل ڈاؤن ہونے کے بجائے آپ اس کو اور زیادہ فردر اسکلیٹ کرتے ہو. نیگیٹو تھنکنگ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے, آپ اس پریشانی کا شکار ہو جاتے ہو. اور یوزلی یہ بھی ہوتا ہے سم ٹائمس کہ جب آپ کسی چیز کے اوپر پریشان ہوتے ہو, آپ اس کے بارے میں سوچتے ہو. فار ایگزامپل, سوچنا اور کسی ایونٹ کو امیجن کرنا, یہ دونوں ڈفرینٹ کائنڈ آف انگزائٹی پرووکنگ سچویشنز ہوتی ہیں. انگزائٹی جو امیج سے پرووک ہوتی ہے, فار ایگزامپل کوئی ایسا ایونٹ جس میں آپ موجود ہوں اور وہ بڑا اگریسو اور وائلنٹ قسم کا ہے, تو آپ اس کو اوائڈ کرنے کی کوشش کریں گے کہ آپ کہیں دوسرے روم میں چلے جائیں, کہیں اور جگہ چلے جائیں, لیکن اسٹل آپ آوازیں سن سکتی ہیں. تو اس کا امپیکٹ جب آپ اس کو وٹنس کرتے ہیں, جب آپ اس کو سیکنڈ تھرڈ لیول پہ فیل کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. اسی طرح سے سوچیں جو ہوتی ہیں, تھاٹس ریلیٹڈ جو انگزائٹی ہوتی ہے, وہ ریلیٹیولی لیس سویئر ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو جو امیجز ریلیٹڈ ہوتی ہے یا سین ریلیٹڈ انگزائٹی ہوتی ہے. اب یہ وہ ساری سچویشن ہے کہ برین کے ڈفرینٹ میکانزم انگیج ہوتے ہیں اور وہ آپ کے اندر انگزائٹی کاز کر رہے ہیں. اور ہم نے اس انگزائٹی کو ریورس کرنا ہے. ہم نے دماغ کا جو دوسرا جو فنکشنز ہیں جو نروس سسٹم کے, انہیں ایکٹیویٹ کرنا ہے تاکہ ریلیکسیشن اچیو ہو. تو اس کے لیے سب سے زبردست جو طریقہ ہوتا ہے وہ بریدنگ ہوتی ہے. کیونکہ انگزائٹی میں آپ نے دیکھا ہوگا زیادہ تر لوگ بہت تیز سانس لینا شروع کر دیتے ہیں, جسے ہائپر وینٹیلیشن کہتے ہیں. ہم بہت وینٹ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں, سانس کو اتنی تیزی سے لیتے ہیں کہ ہم پراپر بریدنگ نہیں کر پاتے. فار ایگزامپل, ابھی جب ہم بات کر رہے ہیں تو ہمیں ایک جملے کے بعد یا کچھ دیر کی گفتگو کے بعد رکنا ہوگا, سانس لینا ہوگا. اگر ہم یہی سانس نہ لیں اور پراپر بریدنگ پریکٹس نہ کریں ڈیورنگ کنورسیشن اور ڈائیلاگ, تو آپ دیکھیں گے کہ آپ اسٹریس آؤٹ فیل کرنا شروع کر دیں گے, ہارٹ بیٹ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے, ہاتھ کانپنا شروع ہو جاتے ہیں. کہ باڈی میں اگر کاربن ڈائی آکسائڈ, یوں سمجھ لیں کہ ہمارا امیگڈیلا, یہ جو جتنا بھی الارمنگ سچویشن ہے یا الارم ریلیٹڈ ایکٹیویٹی ہے, جینڈر ڈیٹیکٹ کرنا, جتنا بھی وہ ڈینجرس سچویشن, تھریٹ, سارا کچھ یہ امیگڈیلا کر رہا ہوتا ہے. اور یہ بہت ہائیلی سینسٹیو ہوتا ہے. تو یہ بیسکلی باڈی میں جو کاربن ڈائی آکسائڈ کا ایکومولیشن ہے, یہ اس کو بھی سینس کر رہا ہوتا ہے, اس کو بھی سینس کرتا ہے. اور جیسے بیسیکلی کاربن ڈائی آکسائڈ کا زیادہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ بریتھ نہیں کر پا رہے ہو پراپرلی, اور باڈی میں آکسیجن کا جو ابزارپشن ہے وہ نہیں ہو رہا. تو بیسیکلی یہ ساری سچویشنز ہوتی ہیں جو اس وقت لیڈ کر رہی ہوتی ہیں برین فنکشننگ کو, کہ وہ ان سچویشنز کو ڈیل کرے اور کسی سیفٹی کے لیے آپ کو پریپیئر کرے, آپ سیفٹی حاصل کر سکیں. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کی بریدنگ آلٹر ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہم اتنا زیادہ انگزائٹی کی سمٹمز پہ فوکسڈ ہوتے ہیں کہ ہم سانس لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے. بہت زیادہ لوگ سانس روک بھی لیتے ہیں, سانس لینا بند کر دیتے ہیں, اس کی وجہ سے بھی انہیں پرابلم ہوتی ہے اور انگزائٹی اور اسٹریس فیل ہوتی ہے, یا بہت تیز سانس لینا شروع کر دیتے ہیں. تو آپ نے سانس جو لینا ہے ضرور پریکٹس کریں سلو بریدنگ, پراپر انہیل کریں اپنا بریتھ نوز سے, اور جب پورا آپ کا لنگس فلی اس میں آپ ہوا بھر دیں تو پھر اسے آہستہ 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 خالی کریں. اور یہ پروسیس اس طرح سے ہو کہ 1 منٹ میں آپ 5 سے 6 دفعہ سانس لیں. ٹھیک ہے, تو جتنا سلو بریتھ کریں گے اور پراپر بریدنگ کریں گے ڈایافرام سے, اتنا زیادہ آپ کی بریدنگ اچھی ہوگی اور آپ ایک ریدمک بریدنگ میں آئیں گے, اور اس کی وجہ سے آکسیجن ابزارپشن میکسیمم لیول پہ ہوگا.
اور آپ کا جو سینٹرل نروس سسٹم کا جو جتنی بھی ایکٹیویشن ہے یا جتنا بھی پیراسمپیتھیٹک ڈویژن کو ایکٹیویٹ کرنا ہے وہ اس کا ایک پازیٹیو امپیکٹ ہوگا. اسی طرح سے پھر سیکنڈ جو اسٹریٹجیز ہوں گی وہ مسلز ریلیٹڈ ہوتی ہیں. آپ نے اکثر لوگوں کو سومیٹک کمپلینٹس انگزائٹی اور اسٹریس میں دیکھا ہوگا کہ لوگ کمپلینٹس کرتے ہیں کہ انہیں پٹھوں میں درد ہوتا ہے, جیسے گردن کے مسلس میں پین ہوتا ہے, بیک مسلس میں پین ہوتا ہے, شولڈرز کے مسلس میں پین ہوتا ہے, بازو میں بھی اکثر لوگوں کو پین رہتا ہے. تو یہ جو مسلز ریلیٹڈ کمپلینٹس ہوتی ہیں انگزائٹی میں, یہ بیسیکلی مسلز ٹینشن کی وجہ سے ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. کہ جب ہم سٹریس میں ہوتے ہیں, انگزائٹی میں ہوتے ہیں, تو ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہم نے اپنے مسلز کو ان کی مسلز کے اندر اس طرح سے مسلز ہم نے اسٹف کیے ہوتے ہیں کہ وہ مسلز ہم نے ہولڈ کیے ہوتے ہیں اور کافی ٹائم گزر رہا ہوتا ہے اور ان مسلز میں پین شروع ہو جاتے ہیں. سر سگیر, جیسے ابھی آپ نے سلو بریتھنگ کے بارے میں بتایا نا, تو کچھ میں نے جب اپنے پیشنٹس کو ایسے پریکٹس کروائی نا تو ان کی طرف سے بھی یہ تھا کہ ہمیں جب بہت زیادہ خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں تب ہمارے کنٹرول میں نہیں رہتا ہے کہ اب ہم نے بریدنگ کرنی ہے, تو کتنے منٹ تک کرنا چاہیے جس کے بعد ریلیکس ہو جائیں گے. اور سر کیا ڈیپ بریدنگ کرنے سے یا سلو بریدنگ کرنے سے انزائٹی کمپلیٹلی ایلیمنیٹ ہو جاتی ہے؟ دیکھیں, انگزائٹی کمپلیٹلی ایلیمنیٹ ہونا ایک ڈفرینٹ سچویشن ہے. ٹھیک ہے. ڈیفینیٹلی اس پہ فردر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے کہ انگزائٹی کیوں ٹریگر ہو رہی ہے, ایسے اسٹریسز کیا ہیں, پرابلمس کیا ہیں. کچھ لوگوں کو مے بی کمیونیکیشن کے ایشوز ہوں, لوگوں کو ڈیل کرنا, کچھ لوگ ہوتے ہیں بڑے وہ ٹف پرسنز ہوتے ہیں, ان سے ڈیل کرنا مشکل ہوتا ہے. کچھ فائنینشیل ایشوز ہوتے ہیں لوگوں کو, اس وجہ سے انگزائٹی ہو رہی ہوتی ہے. اس کے علاوہ ڈفرینٹ لاسز ہو سکتے ہیں, لائف میں کوئی اور بھی سائیکولوجیکل ایشوز ہو سکتے ہیں. تو ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ میکسیمم لیول پہ, جیسے کوگنیٹیو لیول پہ نیگیٹو تھنکنگ کیسے چینج کیا ہو سکتا ہے. وہ انسان بہت زیادہ جو ہے نا وہ پرابلمس کو وہ جنرلائز کرتا ہو, کسی نہ کسی کوگنیٹیو ڈسٹورشن کا شکار ہو, یا ان کے اندر نیگیٹو تھنکنگ ڈیولپ ہو. تو اور کام کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ یہ ٹیکنیکس ہیں انگزائٹی کو کوپ کرنے کے لیے. تو انیشیل جو آپ انٹرونشن کر سکتے ہیں وہ انیشیل انٹرونشن ڈیپ بریدنگ ہے, سلو بریدنگ ہے, یہاں سے شروع کر سکتے ہیں. بیسیکلی انگزائٹی اتنی ایک ایسی اسٹیٹ ہوتی ہے جو آپ کی جو ورکنگ میموری ہے یا برین کی کیپیسٹی ہے کہ وہ پرابلم سالو کرے, سچویشن کو اچھے سے سوچے لاجیکلی, وہ صلاحیت لے لیتی ہے انگزائٹی. تو آپ اتنا اوور ویلمنگ فیل کرتے ہو اور برین کی کیپیسٹی اتنا کمپرومائز ہو جاتی ہے کہ آپ سوچ ہی نہیں پاتے. فار ایگزامپل آپ اسٹیج پہ کھڑے ہیں, پریزنٹیشن دے رہے ہیں اور آپ بالکل بلینک فیل کر رہے ہیں, اور اس وجہ سے کہ کہیں میری ٹانگیں کانپ رہی ہیں تو لوگ تو نہیں دیکھ رہے, کہ انہیں نظر تو نہیں آ رہا میرے ہاتھ کانپ رہے ہیں, میری آواز میں وہ کپ کپاہٹ ہے, تو یہ لوگوں کو تو نہیں پتہ چل رہا مجھے انگزائٹی ہے. آپ نے یہ تھاٹ سوچا نہیں کہ آپ کس بات پہ ہو, کس تھاٹ پہ ڈسکشن کر رہے ہو, سب گیا, اور آپ اب بلینک فیل کر رہے ہیں. اور پھر ہو سکتا ہے اب آپ دوبارہ سے اپنے آپ کو گیدر کرنا اور دوبارہ سے شروع کرنا اور اپنا وہ اسٹرینتھ دوبارہ لے کے آنا شاید آپ سے پاسبل ہی نہ ہو, اور نتیجہ کمپلیٹ فیلئر. آپ نہیں کر پائے, اس ایکٹیویٹی کو کنٹینیو نہیں رکھ سکے, اتنی انگزائٹی اوور ویلمنگ ہو گئی ان سیکنڈ, ان تھرو ون تھاٹ. تو ڈفرینٹ سچویشنز چل رہی ہوتی ہیں انسان کے ساتھ. تو فرسٹ جو انٹرونشن ہوتا ہے وہ ڈیپ بریدنگ ہوتی ہے. سب سے پہلے بریدنگ پہ کام کریں تاکہ آپ اپنے آپ کو وہ ٹائم دے سکیں اور اپنی سمٹمس کو سیٹل ڈاؤن کر سکیں. پہلی چیز ہے ایک. دوسرا جو سچویشن ہے اس کے علاوہ جیسے مسلس ہیں, پھر مسلس جیسے میں نے کچھ ڈسکس کیا ہے مسلس سے ریلیٹڈ, کہ آپ مسلس کو ہم نے کنسٹرکٹ کیا ہوتا ہے. تو یہ کنسٹرکشن جو ہے اس کو ختم کریں اور آئیڈینٹیفائی کریں اور دیکھیں مسلس میں کہاں کہاں پہ ہے. تو جیسے پروگریسو مسل ریلیکسیشن ہے ایک ٹیکنیک, وہ آپ یوٹیلائز کر سکتے ہیں. سر جیسے ابھی پروگریسو مسل ریلیکسیشن کی آپ نے بات کی ہے نا, کہ اگر آپ کو انزائٹی ہو رہی ہے آپ یہ بھی پریکٹس کر سکتے ہیں, تو آپ ہماری آڈینس کو بتا سکتے ہیں کہ کیسے اس کو دیکھیں. پروگریسو مسل ریلیکسیشن کا مطلب PMR, اوکے, پروگریسو مسل ریلیکسیشن. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یوں کرنا ہے کہ ایک کمفرٹیبل جگہ پہ بیٹھنا ہے, کوئی صوفہ ہو, کوئی چیئر ہو, بیک کو آپ کی جو نیک ہے اور بیک ہے پورا سپورٹ کے ساتھ آپ کے پاؤں زمین پہ ہوں, اور آپ نے سٹارٹ کرنا ہے ڈفرینٹ گروپس آف مسلس کو ہٹ کرنا ہے. فار ایگزامپل آپ نے فیشل مسل سے سٹارٹ کرنا ہے, تو آپ نے یہ پریکٹس اس طرح سے کرنی ہے کہ پہلے مسلس کو ٹینس کرنا ہے
اس کے اندر انہیں اسٹیف کرنا ہے, کنسٹرکشن لے کے آنی ہے, دین انہیں سلولی گریجولی ایک ایک مسل کو دوبارہ ریلیکس کرنا ہے. اچھا, اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ جو مسل ٹینشن انوینٹری ڈیولپ نہ کر پائیں, آپ کو نہیں پتہ ایگزیکٹلی آپ نے کون سا مسل جو ہے نا وہ اسٹریس کی وجہ سے ٹینس کیا ہوا ہے. فار ایگزامپل کچھ لوگ جب انگزائٹی میں ہوتے ہیں تو وہ اپنے جاز کو بہت زیادہ انہوں نے جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے, اس کی وجہ سے انہیں پین رہتا ہے یہ آپ کے یہ کان کے قریب, فیس پہ. تو اب کسی کو پتہ ہوتا ہے, کچھ لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا, یہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں ان کے ساتھ. تو آپ ایک مسل کو جب اس کے اندر کنسٹرکشن لائیں گے اور پھر اسے ریلیکس کریں گے تو آپ ایک پروگریسولی لے کے چلیں گے. فیشل کے سارے مسلس کو لیا آپ نے, شولڈرز کے مسلس پہ آئے, نیک کے مسلس کو لیا, پھر آرمز کے مسلس ہیں, پھر آپ کے ایبڈومن ہے اس کے مسلس ہیں, پھر آپ لیگز, اپر لیگز, لوور لیگ, فیٹ تک جائیں. ٹھیک ہے. اور یہ آپ پریکٹس کریں اور آپ جو ہے نا اس کو پریکٹس کرتے جائیں. تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ ایک ریلیکسیشن حاصل ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ آپ جب یہ کر رہے ہوں تو آپ ڈیپ بریدنگ کو بھی مرج کر سکتے ہیں کہ آپ ساتھ ساتھ ڈیپ بریتھ کریں, ساتھ ساتھ آپ جو ہے نا مسل ریلیکسیشن کریں. پھر اسی طرح سے جب آپ یہ اچیو کر لیں تو نیکسٹ اسٹیج پہ آپ نے اس کے ساتھ مائنڈ فلنس بھی لنک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. فوکسڈ بریدنگ ہو, بریتھ فوکس ہو, جیسے ایئر ویز ہیں, جیسے آپ نے نوسٹرل سے سانس لیا اس کو فیل کریں, پھر اپنے پریزنس بھی رکھیں. جیسے انر آؤٹر شٹل ایک ٹیکنیک ہوتی ہے, اس کو مرج کر سکتے ہیں کہ آپ نے پروگریسو, آپ نے بریدنگ سے سٹارٹ کیا, ڈیپ بریدنگ سے آپ نے اپنے آپ کو مسلز ریلیکس کیے, اب پروگریسو مسل ریلیکسیشن کے تھرو, اور دین آپ مائنڈ فل بھی ہیں, 5 سینسز کو بھی آپ یوٹیلائز کر رہے ہیں کہ آپ اپنے جیسے ڈیپ بریتھ کرتے ہوئے جیسے آپ نے پروگریسو مسل ریلیکسیشن کر لی, تھرڈ سٹیج پہ آپ جو ہے نا مائنڈ فلنس کو پریکٹس کر رہے ہیں. تو آپ اسی جگہ پہ بیٹھے ہیں, ریلیکس بیٹھے ہیں, آپ ٹچ سے شروع کر سکتے ہیں, آپ اپنے فیس پہ فیل کریں ایئر فلو جو ہے, یا آپ جو پریشر گلاسز کا, کلوتھس کا, چیئر کا ٹیکسچر, چیزوں کو فیل, جیسے پین ہے اس کو فیل کر سکتے ہیں اپنے جو ٹچ سے. آنکھیں آپ کی بند ہیں, اسی طرح سے آپ 5 سینسز کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. ہیئرنگ پہ ڈفرینٹ ساؤنڈز ہیں اس پہ فوکس کریں. پھر جب آپ واپس ساری جو اسمیل ہے روم میں بیٹھے ہیں اس کو فیل کرنے کی کوشش کریں, ٹیسٹ کو فیل کرنے کی کوشش کریں. ہر ایک جو سینس ہے اسے آپ 1 منٹ دے سکتے ہیں, اسے بھی آپ کو ریلیکسیشن اچیو ہو. اور ساتھ ساتھ ڈیپ بریدنگ بھی کنٹینیو رکھیں کہ آپ سلو بریدنگ کر رہے ہیں, ساتھ ساتھ سلو بریدنگ بھی کر رہے ہیں. اسی طرح سے جب آپ آگے بڑھتے ہوئے پھر آپ نے آخر جو 5 سینسز میں آپ نے آنکھیں کھولنی ہے, اور آنکھیں کھول کے آپ کے روم میں جو بھی چیزیں موجود ہیں انہیں ہر ایک چیز کو کچھ سیکنڈز کے لیے دیکھیں. کلرز ہیں, پلانٹس ہیں, پینٹنگز ہیں, اور جو چیزیں موجود ہیں ان سب کو دیکھیں. صوفہ ہے یا کوئی اور فرنیچر ہے اس پہ, اور پھر آپ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو آپ دیکھیں گے کہ یہ ایکٹیویٹی میں آپ کا تقریباً آدھا گھنٹہ گزر جائے اور آپ بالکل ریلیکس ہو جائیں گے. اور پھر آپ اس کو پریکٹس رکھیں ڈیلی بیسس پہ, صبح و شام پریکٹس کرنا شروع کر دیں. تو پھر آپ کی جتنا آپ کی پریکٹس بڑھتی چلی جائے گی اتنا اچھے سے آپ اپنے آپ کو ریلیکس بھی کر لیں گے. اور پھر آپ یہ جو سوئچ کنٹرول ہے نا اپنے ایمگڈیلا کا, یہ آپ اچیو کر لیں گے کہ آپ جب چاہیں گے آپ اس کو اپنی انگزائٹی کو سیٹل ڈاؤن کر لیں گے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ساری اسٹریٹجیز ہیں ریلیکسیشن بیسڈ انگزائٹی کو ڈیل کرنے کی. ٹھیک ہے. تو ناظرین آج ہم نے دیکھا کہ اگر آپ کو انزائٹی ہو رہی ہے تو آپ سلو بریدنگ سے, ریلیکسیشن سے, مائنڈ فلنس پریکٹس کر کے کیسے اسے مینیج کر سکتے ہیں, اپنے امائگڈالا کو, اپنے رسپانس کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں. تو ناظرین اگلی دفعہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اگر آپ کو کسی بھی قسم کا سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. تب تک اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.